بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اینڈ سائنس تھنکرز فورم کی میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں جناب ادریس آزاد صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کے، اور آج کا موضوع ہے انٹلیکچوئلس پیراڈائم آف اسلام اینڈ ماڈرنٹی، اسلام جدید دور کی علمی اور شعوری سطح پر دانشوروں کی دنیا میں، یعنی دانشور کیسے سوچتے ہیں اس کو۔ تو جناب ادریس آزاد صاحب، ویلکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان آپ نے سنا، انٹلیکچوئل پیراڈائم آف اسلام اینڈ ماڈرنٹی۔ میں نے خود یہ انتخاب کیا تھا، صرف جو ہمارے حالات چل رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پہ، ان کا منظر میرے ذہن میں پھرتا رہا کافی سال، 1.5 سال سے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں اسلام اور ماڈرنٹی کو اگر ٹاپک بناؤں تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہماری ویکنیسز جو ہے وہ خود بخود سامنے آ سکتی ہیں، اور ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل کا ہم یکا یک شکار کیوں ہو گئے ہیں۔ کوئی میری گفتگو میں سیاسی بات نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر تو تاریخ ہے، لیکن عنوان اس کا فلسافیکل ہی ہے، اسلام اینڈ ماڈرنٹی۔ ماڈرنٹی ایک ٹرم ہے جو کہ ماڈرنزم کے متبادل کے طور پر بولی تو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیشل ٹرم ہے۔ ماڈرنزم ہم کسی بھی طرح کا کہہ سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ماڈرن ہے اور یہ آرتھوڈاکس ہے، لیکن ماڈرنٹی ایک خاص وقت کا نام، ایک خاص ایپوک ہے، ایک خاص پیریڈ آف ٹائم ہے، اور یہ ہے 19ویں صدی کے وسط سے شروع ہوتی ہے، 1850 سے، اور 1950 پر یہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ایک صدی پر محیط ہے ماڈرنٹی۔ ماڈرنزم البتہ ایک چلتی ہوئی ٹرم ہے، کسی بھی دور کے لیے بولی جا سکتی ہے۔ اسلام اینڈ ماڈرنٹی کے عنوان سے یہ جو گفتگو ہے، اس میں اسلام کا تعارف کروانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن ماڈرنٹی کا تھوڑا سا ابتدا میں تعارف ہو جائے تو بات سمجھ میں زیادہ بہتر آئے گی۔ ماڈرنٹی 1850 سے 1950 تک کا جو عرصہ ہے، اکیڈیمیا میں اسے ماڈرنٹی کہا جاتا ہے۔ انڈسٹریل ایرا جب شروع ہوا، انڈسٹریل ریولوشن جب شروع ہوا، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ماڈرنٹی کا بھی آغاز ہو گیا، اور جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو 1950 کے قریب ماڈرنٹی بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا ماڈرنٹی کے بعد کا، اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ پوسٹ ماڈرنزم کا دور بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ 9/11 سے پہلے کے عرصہ کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، لٹریچر میں بھی اور پولیٹیکلی بھی، اور 9/11 کے بعد کے تمام عرصہ کو پوسٹ کانفلکٹ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا نام بھی اس کا ہے پوسٹ ماڈرنزم، یعنی ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم، پھر اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم۔ اور یہاں جو سمجھنے والی بات ہے، جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن، یہ دونوں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پوسٹ ماڈرن جو ہے وہ ماڈرن کا ہی کوئی ایکسٹینڈڈ ورژن ہے، یا ماڈرن اگر 1.0 ورژن ہے تو پوسٹ ماڈرن 2.0 ورژن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی نیچر میں ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم، بشرطے کہ ماڈرنزم ماڈرنٹی کو کہا جائے، ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اپنی نیچر میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نظریات ہیں، بالکل اپوزٹ، اور ایک دوسرے کے مخالف نظریات۔ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ سٹرکچر کو، جسے ساختیات کہا جاتا ہے یا ساخت کہا جاتا ہے یا سٹرکچرلزم کہا جاتا ہے علمی دنیا میں، پوسٹ ماڈرنزم اس کو ڈینائی کرتا ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، جبکہ ماڈرنزم جو ہے وہ سٹرکچر کی ترویج کرتا ہے، سٹرکچر کو سامنے لاتا ہے۔ اب جب سٹرکچر سامنے آئے گا تو آٹومیٹیکلی کلچر جو ہے وہ بچے گا، کیونکہ سٹرکچر ہوتا ہی کلچر کو بچانے کے لیے ہے۔ سٹرکچر مخصوص قسم کی
इंसानी हरकत और सकनात हैं जिन्हें हम रस्म व रिवाज कह सकते हैं, रवायात कह सकते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे बहुत से महाबयानिए हैं, बहुत सी किताबें हैं जिन पर इंसानों का एतमाद है, ज़रूरी नहीं कि वो मजहबी हों। स्ट्रक्चरलिज्म की बड़ी किताबों में दास कैपिटल भी आती है, दास कैपिटल भी शुमार होती है, जो कार्ल मार्क्स की किताब है, जो कि मजहबी नहीं है, एंटी मजहबी शख्स है। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो महाबयानियों को, ग्रैंड नैरेटिव को और क्लीशेज को और मरकज को, जिसे हम सेंटर कहते हैं, किसी भी कल्चर का एक सेंटर होता है और कल्चर की हर चीज, चाहे वो एक इमारत का डिजाइन भी हो, वो उस मरकज से बरामद हो रहा होता है, वो उस मरकज से जुड़ा हुआ होता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो बनता ही इसीलिए है कि मरकज को कायम रखा जा सके, उस स्ट्रक्चर की वो जो जंजीर, वो जो कड़ियां हैं, वो स्ट्रक्चर कायम रहे और कड़ी दर कड़ी दर कड़ी दर कड़ी वो एक मरकज से जाकर जुड़े। वो मरकज किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी कौम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। मरकज अगर है, जैसे आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, तो उसका मरकज कार्ल मार्क्स तक जाएगा पीछे, और आगे जो फूटेंगी उसकी बहुत सी शाखें, वो अपना स्ट्रक्चर अगर बरकरार रखेंगी तो मरकज से उनका रिश्ता कायम रहेगा। ये मॉडर्निज्म है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म इसके ऑपोजिट है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि कोई मरकज नहीं होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी तहरीक का नाम है जिसकी रूह ही डिसेंट्रलाइजेशन है, जो कल्चर्स के अगेंस्ट आई है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहलाती है, जो साख्तियात के बाद माबाद साख्तियात कहलाती है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर को डिनाई करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और किसी भी क्लीशे को नहीं मानता, किसी भी ग्रैंड नैरेटिव को नहीं मानता, किसी भी बड़ी किताब को, महाबयानिए को, कुरान को, बाइबल को, दास कैपिटल को, या किसी भी आइडियोलॉजी को कोई भाव नहीं देता। और उसका मुद्दा ये है, उसका आर्गुमेंट ये है, किसी भी मरकज को कायम रखने से बिलफाज दिगर ये मुराद है कि एक बुत कायम रहे और एक कबीला या एक आइडियोलॉजी पर माइल लोग, कोई मजहब, कोई मसलक, कोई नजरिया, उसके साथ जुड़े लोग एक तबका बन जाएं और बाकियों को अपने से जुदा और एलियन समझें, और उस एलियनेशन की वजह से इंसानों में झगड़ा, लड़ाई और फसाद बाकी रहे। इसलिए अगर कल्चर ही नहीं होगा, साख्ती नहीं होगी, मरकजी नहीं होगा, और हर चीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, तो नतीजा ये नहीं निकलेगा कि इंसान आपस में लड़े, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन थॉट गालिब आएगी और कोई कबीला दूसरे कबीले से जुदा नहीं महसूस करेगा खुद को, और इसलिए मरकजियत खत्म होकर एक ऐसी मरकजियत का वजूद बनेगा जो इंसानी बुनियादों पर होगी। ये दोनों नजरियात बयान करना मकसूद था। मैंने अभी तक अपना जाती ख्याल किसी एक भी नजरिए के साथ या जोड़ा नहीं है, और ना ही मैंने इकबाल या किसी और मुस्लिम मुफक्किर की रोशनी में इस बात को किया है। दोनों को बराबर बयान किया है। एक मॉडर्निज्म है और दूसरा उसके ऑपोजिट पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो हम जिस अहद में जी रहे हैं ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, लेकिन अपनी रूह में ये अभी पोस्ट मॉडर्निज्म ही है, क्योंकि अभी तक कल्चर को खत्म करने, स्ट्रक्चर को तोड़ने, बयानियों को ना मानने और क्लीशे के खात्मे का जो नारा है वो मौजूद है, और इसीलिए बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज को नहीं तस्लीम किया जा रहा पूरी दुनिया में कहीं। ये थी तारीफ, डेफिनेशन मॉडर्निटी की, कि मॉडर्निटी 1950 में खत्म हुई है और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू है। और उसकी रीजन क्या थी? पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निटी का नतीजा क्यों था? क्योंकि मॉडर्निटी में जो कबाइल अलग हो गए थे, एक दूसरे से जुदा हो गए थे, जिनको नेशन स्टेट्स कहा जाता है यूरोप में खास तौर पे, मॉडर्निटी के अहद में वो कबाइल अपने पुराने कदीमी नामों के साथ सामने आए। पूरे मॉडर्निटी के अहद में वो कबाइल अपने कदीमी नामों के साथ, जैसा कि डच, जैसा कि डैनिश, जैसा कि नॉर्वेजियन, जैसा कि ब्रिटिश, जैसा कि जर्मन, जैसा कि फ्रेंच, फिर ईस्टर्न यूरोप वाले, इन सब ने अपने उस झंडे को तर्क कर दिया जिस झंडे को क्रिश्चियनिटी की वजह से इन सब
को जिस झंडे ने मुत्तहिद कर रखा था, तो उसको तर्क कर दिया, तो नतीजतन कबाइल अपने पुराने निजाम को याद करने लगे। कहीं तो जुड़ना पड़ता है आपको, तो अपने पुराने निजाम को याद करने लगे, और हर इलाके के लोग अपने उस कदीम निजाम के साथ की तरफ वापस लौट गए, क्योंकि अब खुदा और मसीहियत के लिए ये वाला इबारत किसी परचम पे, किसी ऐसे परचम पे लिखी हुई नहीं थी जिसके साए में पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाता। तो मॉडर्निटी की जो एक बहुत बड़ी खासियत थी वो ये थी कि इसने कबाइल को साख्तों की बुनियाद पर, क्योंकि फिर हर कबीले ने अपनी अपनी साख्तें और ज्यादा जज्बे के साथ तलाश करना शुरू की, अपने कल्चर्स को सामने लाए सब के सब, और उन स्ट्रक्चर्स की को प्रमोशन हुई, जैसे डैनिश या जैसे ब्रिटिश। ये स्ट्रक्चर मॉडर्निटी के ज़माने में बहुत वाजे होकर सामने आए। हम इमारतें कैसी बनाते हैं, हम शायरी कैसी करते हैं, हमारा लिबास क्या है, हमारी रवायात क्या हैं, और हम किस मरकज़ के साथ जुड़े हुए। दिस वाज द मॉडर्निटी, जिसने नेशन स्टेट का लामहला ऑटोमेटिकली एक नतीजा देना ही था। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं स्टेप्स में पीछे जाना चाहता हूँ, ताकि आपके सामने एक तस्वीर आए कि मॉडर्निटी आई क्यों थी, और उसका ये जो अहद है, ये इसका वजूद ही क्यों, इसका सबब क्या है, व्हाट वाज द काज ऑफ मॉडर्निटी। तो स्टेप बाय स्टेप जरा पीछे जाइए कि अगर 1950 में मॉडर्निटी खत्म हो रही है और 1850 में शुरू हो रही है, तो 1850 में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म अपने उरूज पर पहुंच गया है। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हमेशा से, जब हम बात करेंगे मुसलमानों की, तो उस वक्त भी हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हो या मर्चेंट कैपिटलिज्म हो, कैपिटलिज्म हमेशा से मॉडर्निटी को नेचुरली जन्म देता है। ये कैपिटलिज्म की एक कैपिटलिज्म मॉडर्निटी की माँ है, और ये उसकी एक खासियत है कि वो लाजमन मॉडर्निटी को जन्म देता है। तो जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडर्निटी ने जन्म लिया। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या मॉडर्निटी या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यूरोप में खुद से पैदा हुआ, या उसके भी कुछ कॉजेज हैं। तो हमें एक स्टेप और पीछे जाना पड़ता है, और वो स्टेप हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नतीजा था यूरोप में इनलाइटनमेंट का। इनलाइटनमेंट का जो अहद है, इसको कहते हैं उर्दू में रोशन ख्याली का जमाना। ये वो दौर है जब यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था। ये वो दौर है जब गैलीलियो के बाद न्यूटन पैदा हुआ, और न्यूटन के बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेज में पैदर पे बहुत से साइंसदान पैदा किए। और इतने ज्यादा साइंसदान यकायक पैदा होने की रीजन ये थी कि उस वक्त वहां पे ये तहरीक मौजूद थी कि हर बात लॉजिकल होनी चाहिए, और इसी हर बात लॉजिकल होनी चाहिए के एक स्लोगन ने एक तहरीक को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं इनलाइटनमेंट। जहां पे भी चार लोग इकट्ठे होते थे, किसी होटल पे, किसी दरख्त के नीचे, किसी बस में, गाड़ी में सफर करते हुए, उनको एक ही क्रेज और फैशन होता था कि हम लॉजिकल अंदाज में बात करें, रैशनल होकर बात करें, अकली तौर पे हम बात करें। किसी भी बात में मजहबी बात नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मजहबी बात करता था तो उसको इमैच्योर समझते थे पढ़े लिखे और एलीट क्लास के लोग। तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, जो कि 16वीं सदी ईस्वी से 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी तक चला आया, ये सबब बना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। न्यूटन ना आता तो पहिए पर एंगुलर मोमेंटम और पहिए के मोमेंटम की कंजर्वेशन के लॉज ना आते, और पहिया जो व्हील जिसने इंडस्ट्री चलानी थी वो बनता ही नहीं। तो न्यूटन की और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वो वजह नजर आती है हमें, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। यहां से ये सवाल पैदा होता है कि यूरोप में क्या साइंटिफिक रेवोल्यूशन, या जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं, ये खुद ब खुद पैदा हुई, या कोई और इसकी काज है जिसने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसने इनलाइटनमेंट को जन्म दिया। तो हम एक सदी और पीछे जाते और हम देखते हैं कि 15वीं सदी से 16वीं सदी ईस्वी तक जो एक सदी का एक अरसा है जिसने इनलाइटनमेंट को जन्म दिया, वो रिफॉर्मेशन कहलाता है। रिफॉर्मेशन हमेशा मजहब में होती है।
रिफॉर्मेशन हमेशा बुरे अकायद में होती है, रिफॉर्मेशन हमेशा बुरी रस्मों में होती है। तो ये जो सदी है, जो 1401 से आप शुरू कर लें 1450 की बजाय, और 1590 तक या 1572 तक ले जाएं, तो ये जो 1.5 सदी का अरसा है रिफॉर्मेशन का, इस अरसे में मजहब पर ऑब्जेक्शन किया गया यूरोप में। और सबसे पहले 1415 में जॉन हस नामी एक चेकोस्लोवाकिया के रहने एक चेक नेशनल थियोलॉजियन ने, एक प्रोफेसर ने जो लंदन में पढ़ाता था, उसने सबसे पहले बगावत का झंडा बुलंद किया इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। उसने कहा कि जो बाइबल की इंटरप्रिटेशन चर्च करता है, रोमन चर्च करता है या पादरी करता है, ये अनएक्सेप्टेबल है। बाइबल ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए, और हर ह्यूमन बीइंग जो बाइबल को पढ़ेगा वो जिस तरह से भी चाहे उसको इंटरप्रेट कर सकता है, ये नजरिया। और फिर दूसरा उसका ये ऐलान था कि चर्च ने ये जो टिकट बेचना शुरू किए हुए हैं, वो जन्नत के टिकट बेचते थे, ये हराम है और ये गलत है। इस तरह की चर्च के खिलाफ पहली आवाज उठाने वालों में जॉन हस है, 1415। अब जॉन हस को उससे 11 साल पहले 1401 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो उस वक्त लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि अब जो कोई भी चर्च की ब्लास्फेमी का मुर्तकिब होगा उसको जिंदा जलाया जाएगा। 14 साल बाद जॉन हस ने जब ये बगावत की तो कुछ अरसा वो खुफिया सरगर्मियां करता रहा अपने नजरियात की, लेकिन बिल आखिर उसको 1417 में जिंदा जलाया गया। ये फिर 1431 में आ जाए, साथ ही 10-12 साल बाद, तो जोन ऑफ आर्क को, जो एक 19 साल लड़की थी और उसकी ये तहरीक चर्च के खिलाफ थी, उसको जिंदा जलाया गया। ये सिलसिला चल रहा था यूरोप में। जब रिफॉर्मेशन वाले उठते थे तो चर्च उनको जिंदा जलाता था स्टेक पर। ये चल रहा था सिलसिला, तो इसको कहते हैं द डार्केस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। ये डार्केस्ट पीरियड था यूरोप में जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से उस वक्त ईस्टर्न यूरोप का मरकज था। और आया सूफिया, जो वहां पे सबसे बड़ा चर्च था, वो एक तरह से उनका किबला था। किबला तो यरूशलेम है, लेकिन ये एक तरह से उनका दूसरा किबला था ईसाइयों का। जब इतना ज्यादा डार्क हुआ यूरोप में कि खुद ईसाइयत को भी ना बचा सके, तो उस वक्त 1453 में मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह कर लिया कुस्तुनतुनिया को। लेकिन ये एंड था, ये उनकी डार्कनेस का एंड था। और अगर हम देखते हैं कि इस रिफॉर्मेशन को सबब कहा जाए उस एनलाइटनमेंट का, तो इस रिफॉर्मेशन का किसका सबब, इस खुद रिफॉर्मेशन का क्या सबब है, वो हमें यही समझ आ रहा है कि डार्कनेस हो गई थी। चर्च ने डार्कनेस की तो रिफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उस नतीजतन आना चाहिए थी। लेकिन फिर भी सवाल मौजूद है कि इतना सा शऊर भी आखिर किस शमा से वहां पे बेदार हुआ। इसका जवाब यह है कि ट्रांसलेशंस जब लैटिन में हुई अरब से, तो उस वक्त रिफॉर्मेशन शुरू हुई। रिफॉर्मेशन हुई यूरोप में तो इनलाइटनमेंट शुरू हुई। इनलाइटनमेंट हुई यूरोप में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूरोप में तो मॉडर्निटी आई। ये स्टेप्स हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चलते हैं। 9वीं सदी ईस्वी में ही ट्रांसलेशन शुरू हो गई थी। चुनाचे हम पहुंच गए सफर करते हुए पीछे उस दौर तक जब मुस्लिम्स ट्रांसलेशंस कर रहे थे और बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। मुस्लिम्स की उस मॉडर्निटी के ग्राफ को आज की मॉडर्निटी के ग्राफ के साथ अगर रखा जाए तो किसी तरह से भी वो उससे कम नहीं थी। अगर आप सर सैयद अहमद खान को पढ़ते हैं और तहजीबुल अखलाक के रसाइल आपकी नजर से गुजरे हैं, तो ऐसे मुतअद्दिद रस्म रवाज हैं जो अंदलुस के मुसलमानों ने शुरू किए और आज हम उन्हें यूरोपियन रिवाज समझते हैं गलती से। मसलन छुरी कांटे से टेबल चेयर पर बैठकर खाना खाना यूरोप का रिवाज नहीं है, अंदलुस के मुसलमानों का रिवाज है। जरियाब का
پیدا کردہ ایک رسم، ایک رواج ہے. زریاب ایک شاعر تھا اندلس کے حکمرانوں میں. زریاب کے کپڑوں کے بنائے ہوئے ڈیزائن، زریاب کے اعلیٰ تہذیب کو شو کرنے، ظاہر کرنے کے مختلف فیشن جو اس نے ایجاد کی، اس شاعر نے، اس موسیقار نے، اس نے پورے یورپ کے موجودہ اٹھنے بیٹھنے کے اور لباس پہننے کے طریقوں کو بدل ڈالا. اس لیے جو جہاں تک ہم پہنچتے ہیں سفر کرتے ہوئے مسلمز تک، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ روشن، بہت زیادہ ہائی لیول کی ماڈرن تہذیب تھی، اور وہ ماڈرنٹی بھی اتنی ہی پاورفل تھی اپنے آپ میں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ماڈرن تھے، اندلس والے بہت زیادہ، لیکن بغداد والے بھی کم نہیں تھے. خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید بھی کم ماڈرن نہیں تھے. سو وہ ماڈرنٹی جو مسلمانوں کے پاس اس وقت تھی، جب انفیوز کرتی ہے ویسٹ میں، تو اس کا انفیوژن نظر آتا ہے کہ پہلے ٹرانسلیشن ہوتی ہے، پھر ریفارمیشن ہوتی ہے، پھر انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، پھر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، پھر ماڈرنٹی آتی ہے. ٹائم لگتا ہے اس پہ، لیکن نظر آتا ہے کہ وہ ماڈرنٹی پیچھے سے چلتی ہوئی سلسلہ بسلسلہ آگے آئی ہے. جو پیچھے موجود تھی اس کی ایک جھلک ہم ضرور دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے ٹاپک میں اسلام اور مسلمز شامل ہیں. لیکن وقتی طور پہ جس وقت مسلمز کی ہسٹری تک ہم پہنچے ہیں کہ وہ ماڈرنٹی مسلمانوں کے پاس آئی، وقتی طور پہ میں یہاں کچھ فلسافیکل بات کرنا چاہتا ہوں جو 5-1 منٹ لے گی. اور وہ بات یہ ہے کہ کیپٹلزم اور فیوڈلزم جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اگرچہ امپیریلزم اور کیپٹلزم کو اپوزٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنی کنہ میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں. ان پر ہم الگ بات کر سکتے ہیں. فی الحال میں آپ کے سامنے یہ دو نظام رکھنا چاہتا ہوں، کیپٹلزم اور فیوڈلزم. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور میں ابھی ان پر تھوڑی سی فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عرض میں نے پہلے کی تھی کہ کیپٹلزم کا نیسیسری نتیجہ ماڈرنٹی ہوتی ہے. فیوڈلزم کا اسی طرح چونکہ وہ اپوزٹ ہے، نیسیسری نتیجہ آرتھوڈاکسزم ہوتا ہے. اب اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جو کیپٹلزم ہے یہ سب سے پہلے فونیشینز نے شروع کیا، جن کو عربی میں فونیقی کہا جاتا ہے. فونیشینز ایک قوم تھے قبل مسیح کی، اور یہ قوم تھے شام، لبنان، اور یہ جو غزہ، شام، لبنان اور غزہ کی ان علاقوں کی یہ قوم تھی جس کو کہتے تھے فونیشینز. اور یہ بہت قدیمی قوم ہے. یہ قوم یونانیوں سے بھی پہلے اور رومت الکبریٰ سے بھی پہلے دنیا میں تھرائیو کرتی تھی. ان کے سر سہرا باندھا جاتا ہے اکیڈیمیا کی طرف سے کہ یہ دنیا کے پہلے کیپٹلسٹ ہیں، اور ان کے کیپٹلسٹ ہونے کے لیے ایک اسپیشل نام ہے مرچنٹ کیپٹلزم. مرچنٹ کیپٹلزم اور انڈسٹریل کیپٹلزم کی دو مختلف شاخیں ہیں. تو مرچنٹ کیپٹلزم کا نام اس لیے ان کو دیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت مرکنٹلزم تھا. لوگ سفر کرتے تھے اور دوسرے شہروں میں جا کے چیزیں بیچتے تھے، اور وہاں سے چیزیں خرید کے واپس اپنے شہروں میں لاتے تھے. یہ فونیشینز تھے. یہاں پہ جو میں نے فلسافیکل نقطہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں زراعت زیادہ ہوتی ہے، جن علاقوں میں نیچرلی ایگریگیرین سوسائٹیاں ہیں، نیچرلی ایگریکلچر زیادہ ہے، وہاں کی اقوام کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا پڑتا. میں پھر دہراتا ہوں، جن علاقوں میں زراعت بہت زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں کی اقوام کو، تاریخ میں تو لازمی طور پہ ایسا ہوا، اب تو دور ماڈرن ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں، ان علاقوں کی اقوام کو اپنے خطوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا پڑتا، الا قلیل، لیکن ورائٹی اس میں کثرت میں نہیں جانا پڑتا. وہ نہیں جاتے، نہیں جا سکتے، کیونکہ دوسرے ملکوں کا سفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ بزنس کے مواقع بڑھائیں. تجارت کم از کم تاریخ میں اس لیے کیا جاتا تھا. سیاحت بھی اس لیے ہوتی تھی، جہاں سیاح جاتے تھے وہاں تجارت پہنچتی تھی، پھر وہاں فاتحین پہنچتے تھے. یہی چلتا آیا ہے مارکو پولو سے لے کر واسکو ڈی گاما اور کولمبس تک. بہرحال تو وہ جو فونیشینز تھے انہوں نے تجارتی سفر شروع کیے، کیونکہ ان کے علاقے صحرائی تھے، اور یہ زیادہ تر
یہود میں کنورٹ ہوئے وقت کے ساتھ, اور دنیا کی سب سے فضیلت والی قوم یہودی بھی بہت بڑے مرچنٹ کیپٹلسٹ تھے. پھر ان کے بعد یونانی کیپٹلسٹ نہیں بن سکے, لیکن فیوڈل امپیریل بنے, لیکن یونانیوں کے بعد رومنز پھر کیپٹلسٹ تھے, اور رومنز نے یورپ جیسے علاقے میں بھی کیپٹلزم کو پھیلا دیا, مرچنٹ کیپٹلزم کو. لیکن 476 میں 476 عیسوی میں, قبل مسیح میں نہیں, میں بعد میں آ گیا ہوں, 5ویں صدی عیسوی میں یورپ, ویسٹرن یورپ میں رومن حکومت ختم ہو گئی, اور وہ صرف اس علاقے پر جو ہماری طرف ہے بازنطینی سلطنت, جس کو قسطنطنیہ سے چلایا جا رہا تھا, اس میں وہ سروائیو کرنے لگے, رومن ایمپائر. تو ویسٹ میں جو ویسٹرن یورپ ہے, اس میں فیوڈلزم واپس آ گیا. فیوڈلزم کے واپس آنے کی وجہ سے, جو فیوڈلزم کی نیچر ہے کہ اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے آپ, اس نیچر کو بچانے کے لیے کسی بھی فیوڈل کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ مذہب کے ذریعے ہی وہ لوگوں کے قدموں کو روک سکتا ہے اور ان کو ایک ایسے مرکز سے جوڑ سکتا ہے جس کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے وہ آؤٹ سائڈر کو برا سمجھیں اور اس دائرے سے نکلنے نہ پائیں, جس دائرے میں رہنا ایک فیوڈل کی رعایا کا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو کیپٹلسٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ مرچنٹ کیپٹلسٹ, وہ دوسرے خطے میں سفر کرتا ہے, اور وہ ان علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں جن علاقوں میں زراعت نہیں ہوتی, جو صحرا ہوتے ہیں یا خشک پہاڑ ہوتے ہیں. ان علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں میں غذا لانے کے لیے, کھانا لانے کے لیے باہر کے سفر کرتے ہیں. اور مرچنٹ کیپٹلزم کا وہ سلسلہ جو ویسٹرن یورپ میں ختم ہو گیا 5ویں صدی عیسوی میں, وہ عرب میں باقی رہا, عرب میں ختم نہیں ہوا. خود جو حجاز کے لوگ تھے وہ مرچنٹ کیپٹلسٹ تھے. قرآن کریم کی ایک پوری سورہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ عربوں کے, حجازیوں کے تجارت کے عنوان پر ہے, اور ان کی تجارت اس سورہ میں ذکر ہے کہ سردیوں میں یہ شام اور گرمیوں میں یہ یمن جاتے ہیں, موسموں کے لحاظ سے تجارتی سفر کرتے ہیں. سو مرچنٹ کیپٹلسٹ تھے خود حجاز کے لوگ, اور خود رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرچنٹ کیپٹلسٹ تھے اور خود تجارت کرتے تھے. تجارت کی یہ نیچر ہے کہ آپ جس بھی علاقے میں جائیں گے اپنا مال بیچنے کے لیے, وہاں کے لوگ آپ کو ملیں گے, اور وہاں اگر وہ مرکز ہے ایسا جہاں اور لوگ قومیں بھی آتی ہیں, تو آپ کئی قوموں سے ملیں گے. نتیجتاً آپ اپنے خطے میں اور نئی نئی رسمیں لائیں گے, نئے نئے خیالات لائیں گے, نئے نئے عادات لائیں گے. اور اگر فیوڈل سوسائٹی ہوگی تو جہاں آپ واپس آئے ہیں وہاں برداشت نہیں کی جائے گی کوئی بھی آؤٹ سائڈر چیز. لیکن اگر کیپٹل سوسائٹی ہے تو واپس آئے گی جب وہ رسم یا کوئی نئی چیز, تو اس کو برداشت کر لیا جائے گا ایک خاص حد کے بعد. اسی لیے عرب جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے کا حجاز ہے, وہ بھی خاصا ماڈرن تھا. عرب میں صرف کنیزوں اور لونڈیوں کو برقع پہننا بلکہ صرف نقاب لگانا شرط تھی, جو امراء کی خواتین تھیں وہ پردے کے بغیر مکہ شہر میں, مدینہ شہر میں گھومتی تھی. خاتون اتنی امپاورڈ تھی کہ خود بزنس کرتی تھی. اتنے ماڈرن تھے عرب کہ رسول اللہ کے پردادا حضرت ہاشم جب اپنے سفر میں مدینہ سے گزرے تو وہاں ایک ایسی خاتون کو انہوں نے دیکھا جو بہت پاورفل امپاورڈ لیڈی تھی, اور ان کا اپنا بزنس تھا. انہوں نے اس کے بارے میں جب معلومات لی تو معلوم ہوا کہ یہ کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ میں صرف اس کے ساتھ شادی کروں گی جو یہاں آ کر رہے گا, یا جو مجھے میرے باپ کے گھر سے یا مجھے میرے گھر سے جانے کو نہیں کہے گا, اس لیے وہ شادی نہیں کرتی. حضرت ہاشم نے دعوت بھیجی کہ میں کروں گا شادی اور وہ یہیں رہے, اور وہ خاتون حضرت عبد المطلب کی والدہ ہیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی ہیں, اتنی امپاورڈ بزنس مین. خود رسول اللہ کی پہلی بیوی جو ہے وہ ایک امپاورڈ بزنس وومن ہے, ان کی پردادی بھی ایک امپاورڈ بزنس وومن ہے. اور خواتین مکے میں چہرے سے کپڑا پردہ ہٹا کر ایک
امیر کبیر شخص کی انداز میں چلتی ہوئی جاتی تھی. اسی لیے قرآن کریم میں جب گواہی کی بات، جو مارکیٹ کی بات ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب لوگ، جو تجارت ہو رہی ہے آس پاس موجود لوگوں میں دستیاب لوگ، ان کی گواہی کی بات ہے جب قرآن کی آیات میں کہ یا ایھا الذین اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فلیکتبوہ فاکتب بینکم. اے ایمان والو، جب سودے کی لین دین کرو، دین کی لین دین کرو، قرض کی لین دین کرو آپس میں، تو اس وقت لکھ لیا کرو اسے، لکھنے والے کو بھی پیسے دیا کرو. اور وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور مردوں میں سے اپنے لیے 2 گواہ چن لیا کرو. اگر 2 گواہ دستیاب مردوں میں سے نہ ہو تو خواتین میں سے ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین گواہ لے لیا کرو. اتنی بڑی تعداد میں اس پورے خطے میں مرد و زن بزنس میں شریک تھے کہ وہ مارکیٹ میں بطور گواہ دستیاب تھے. یہ ہے ماڈرن عرب خود رسول اللہ سے پہلے کا. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی روشنی سے محروم زمانہ ہے جس میں وہ اپنی ذات کو پوج رہے ہیں. وگرنہ وہ اتنا ایڈوانس زمانہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے نعمان بن منذر کسرا کے دربار میں پہنچتا ہے ایران میں، تو کسرا اسے ایک چھوٹا سا تانا دیتا ہے کہ اے بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے. اور یہ بات سن کر نعمان بن منذر وہاں پہ جو البدایہ و نہایہ میں 10 صفوں کی تقریر ہے وہ وہاں پہ کرتا ہے. تو اس تقریر کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر آج پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب پر کتنے نازاں تھے. وہ اپنی زبان، اپنی لغت، اپنی عادات و اطوار، سچائی اور جو ایک اعلیٰ نفس اور ایک اعلیٰ تہذیب نفس کی نمائندہ باتیں ہوتی ہیں، وعدہ، اخلاق، وہ اس کو کس طرح سے بیان کر کے کسرا کو ان کی ایک ایک بات پر شرمندہ کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کسرا جیسے بادشاہ کے دربار میں کہ زیادہ مہذب کون ہے اس جگہ پر، کسرا کے دربار میں. تو یہ عرب جو تھے یہ بہت ماڈرن اور کیپٹلسٹ تھے، اور ان کے اس ماڈرنزم نے اس وقت جب اسلام نے جنم لیا تو اسلام کو ایک ماڈرن مذہب کے طور پہ، جس کا آغاز ہی ہر قسم کے بت کو توڑنے سے، گویا ایتھیزم کی ایک انداز سے ہوتا ہے کہ ہر طرح کی توہم پرستی کا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ کا نام اس کو معبود کے طور پر جو سامنے لایا جاتا ہے یا خالق مالک کے طور پر لایا جاتا ہے، تو ایک ایسی ہستی کو جو توحید تنزیہی کی مالک ہے، نہ اس کی تصویر ہے، نہ اس کا بت ہے، نہ اس کی کوئی ایسی ہستی ہے کہ ہم اس کو کسی بھی ایسی مثال میں لائیں جو اس سے پہلے بت پرستی میں ہوا کرتی تھی. اتنا الٹرا ماڈ ہونے کے بعد اسلام رونما ہوتا ہے دنیا میں، تو لازمی تھا کہ ہر وہ شخص جو اس کو دیکھتا وہ اس کو اختیار کرتا. یہ اصول ہے ہسٹری کا کہ آپ سے جو ماڈرن ہوگا آپ خود بخود اس کی طرف مائل ہوں گے. اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بغداد کو فتح کیا ہلاکو خان نے، وہ غالب تھا اور مسلمان مغلوب تھے، اور غالب نے مغلوب کی تہذیب کو اختیار کر لیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. جب آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ انگریز آیا تو وہ غالب تھا اور ہم مغلوب تھے، ہماری جتنی بھی اچھی تہذیب تھی ہم نے اس کو ترک کر دیا اور ہم نے ویسٹرن تہذیب کو اختیار کیا. لیکن ذرا دیکھیں کیسا انوکھا واقعہ ہے یہ ہسٹری کا کہ جب ہلاکو خان آیا ہے، تاتاری آئے ہیں، انہوں نے بغداد کو فتح کیا، وہ غالب تھے اور وہ حاکم تھے، وہ چاہتے تو اپنی ساری عادات ان لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا جو ان کے مغلوب تھے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. بنی اسرائیل مصر میں رہے، نہ انہوں نے اس کی تہذیب اختیار کی، نہ مصریوں نے بنی اسرائیل کی اختیار کی. یہ واحد واقعہ ہے کہ جب مسلم مغلوب ہیں اور تاتاریوں نے ان کی تہذیب اختیار کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب اگر ایڈوانس ہوگی، ماڈرن ہوگی، تو جتنے بھی لوگ ڈارکنس میں ہوں گے وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. اور اقبال نے اس کو شعر میں بھی لکھا ہے کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو مسلم
कैपिटलिस्ट होने की वजह से मॉडर्न हुए। अगर मुस्लिम फ्यूडल होते तो कभी मॉडर्न नहीं हो सकते थे। बिजनेसमैन होने की वजह से मॉडर्न हुए। मुस्लिम्स ने ट्रांसलेशंस की। यूरोप उस वक्त डार्कनेस में है। आप अगर यूरोप की डॉक्टर ब्रीफॉल्ट को पढ़ें, विलियम ड्रेपर को पढ़ें, आप उर्दू की किताब इस्लाम पर यूरोप पर इस्लाम के एहसानात, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क की लिखी हुई किताब अगर पढ़ें, आप दंग रह जाएं जो वहां पे यूरोप की डार्कनेस के वाकयात हैं। मैं उनका जिक्र बहुत डिटेल हो जाएगी, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। आपने पहले सुन रखे होंगे कि जिहालत किस हद तक थी। एक दो बातें कर देता हूं। वो जिस बर्तन में मूंद होते थे, जिस बर्तन में कुल्लियां करते थे, उसी में मूंद होते थे। विलियम ड्रेपर लिखता है, मुसलमानों की फिलिप, शहनशाह फिलिप जो था, फिलिप 11th फिलिप, नाम नंबर को लगा हुआ है साथ उसके, फिलिप एक था जिसको सजा दी गई जब चर्च की तरफ से, तो फहरिस्त इल्जामात में लिखा हुआ था कि मुसलमानों की तरह रोजाना हाथ मुंह धोता है। जब कंटरबरी का लॉर्ड पादरी निकलता था लोगों की जियारत के लिए, सामने लोग मौजूद होते थे, तो उसकी कबाब पर जुएं चल रही होती थी। दरियाए साउन के किनारे फ्रांस में इंसानी गोश्त बेचने की दुकानें थी। लंदन, फ्रांस, पूरा यूरोप, इतनी ज्यादा गलाजत, गलियां गंदी, पेशाब लोग सड़क पे करते थे। बहुत ही बुरे हाल का शिकार यूरोप, जिसके बारे में इब्न खल्दून लिखता है मुकदमे में कि ये जो फरंगी हैं, ये अपनी अपनी गर्दनों में गुलामी के तौक डाल के मुसलमान बादशाहों के दरबारों में आकर खुशामदें करते हैं कि बादशाह इनसे खुश होकर इन्हें कोई ओहदा दे दे। इतनी हकारत से इब्न खल्दून लिखता है फरंगियों, अंग्रेजों के बारे में। यूरोप का ये हाल था। इस्लाम की रोशनी, वेस्टर्न इस्लाम की रोशनी, जो कैपिटलिस्ट रोशनी, जो मर्चेंट कैपिटलिज्म से बरामद हुई थी, मॉडर्निटी की रोशनी, वो यूरोप को के लिए कशिश का बायस बनी। और तराजुम हुए, एग्जैक्टली तराजुम का वही जमाना है जब मार्को पोलो ईस्ट में आ रहा है। एग्जैक्टली तराजुम का वही जमाना है जब वास्को डे गामा ईस्ट में हिंदुस्तान में आ रहा है, जब कोलंबस अमेरिका में जा रहा है। और इस दौर में जो सयाहतों का दौर है, यूरोप ब्लैक है, डार्क है और भूख से मर रहा है। एक राइटर लिखता है कि अगर अमेरिका में ना गए होते यूरोपियंस और उन्होंने आलू उगाने का तरीका ना सीखा होता, तो यूरोप के लोग भूख से मर गए होते। और कुछ लोगों का ख्याल है कि सर्द ममालिक होने की वजह से यूरोप में ज्यादा ग़िज़ाएं नहीं थी, लेकिन ज्यादातर मुर्रिखीन का ख्याल है कि डार्कनेस की वजह से, रिलीजन की शिद्दत की वजह से यूरोप में भूख आ गई थी। फ्रांस और लंदन की आपस की लड़ाइयां, जिसको 100 ईयर वार कहते हैं, फिर जिसको 30 ईयर्स वार कहते हैं, ये इतनी जंगें हैं उनकी आपस में कि इन्होंने यूरोप को और दूसरी जंग अजीम तक मुसलसल जलाते रहे, मारते रहे, गुर्बत रही। तो उस राइटर का कहना है कि जब अमेरिका से ये आलू लाए और इन्होंने आलू उगाए तो इनकी भूख दूर हुई। यानी कहने का मकसद ये कि एक्सप्लोरेशन का दौर, जिसे हम रिफॉर्मेशन से पहले वाला, जिसे हम रेनेसांस का दौर कहते हैं, जिसे हम निशत सानिया का दौर कहते हैं, जो वास्को डे गामा का दौर है, उस दौर में यूरोप बाहर निकला है। और उसने, अब चूंकि वो इलाका ऐसा है कि उसके अपने यहाँ इतनी ग़िज़ाएं नहीं थी, इसलिए वो पहली बार कैपिटलिस्ट हुआ है। मुस्लिम्स कैपिटलिस्ट थे, वो फ्यूडल था। यूरोप पहली बार कैपिटलिस्ट हुआ है अब, तो उसको बाहर निकला है, कैपिटलिस्ट बाहर निकलता है। और वो बाहर आया है तो बाहर आके उसने देखा ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका है, ये चीन है। और इन इलाकों से वापस जाने के बाद यहाँ की रोशनी, यहाँ के उलूम और यहाँ की बातें उसने पहुंचाई हैं। पहले सयाह आए हैं तो फिर फातेहीन आए हैं। और इस सारी जो तारीख को मैंने बयान किया है, मॉडर्निटी के पस मंजर में किया है, और इसने बड़ा वक्त ले लिया, सारा वक्त इसी ने ले लिया है। लेकिन मैं चंद मिनट और बोलूंगा, क्योंकि मैं असल इन दोनों का रिलेशन भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो ये है कि मुसलमान कभी रिलेक्टेंट नहीं थे मॉडर्निटी से। पूरी गुफ्तगू का मकसद था एक ही कि मुसलमान मॉडर्निटी से रिलेक्टेंट कभी नहीं थे। मुसलमान रिलेक्टेंट क्यों हुए? मुसलमान रिलेक्टेंट हुए जब तुर्की की खिलाफत का इन्हिदाम हुआ, तो उसके बाद दूसरी जंग अजीम तक जितना सा अरसा है, 1919 से लेके 1945 तक का, इस अरसे के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया, सिर्फ ईरान को छोड़ के और अफगानिस्तान को छोड़ के, पूरी मुस्लिम दुनिया ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई।
جب آپ مغلوب ہوتے ہیں تو غالب جتنا بھی اچھا ہو آپ کبھی بھی فوراً اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آپ اس سے اپنی تہذیب کے انہدام کے حوالے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہماری رسموں کو توڑے گا, یہ ہماری مرکزیت کو توڑے گا, یہ ہمارے مذہب کو, ہمارے کلچر کو, ہر چیز کو توڑے گا, یہ باہر سے آیا ہے, یہ غاصب ہے. اور اس وجہ سے یہ مورخین رائٹرز کی لکھی ہوئی بات میں کر رہا ہوں کہ جب مسلم دنیا, رابنسن کی لکھی ہوئی میں بات کر رہا ہوں, جب مسلم دنیا ریلیکٹنٹ ہوئی, حالانکہ نیچر کی ماڈرن تھی, ریلیکٹنٹ ہوئی تو اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ بیرونی در انداز ہماری مرکزیت کو توڑ کر ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. اور اقبال نے جب ان پر انگلی اٹھائی تھی 1907 میں اور کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو یہی زرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال نے جب یہ شعر کہے تو یہ کیسا فلسفی ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جس یورپ پر وہ ایسے اشعار کہہ رہا ہے آج وہ یورپ کتنا اوپر چلا گیا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ 1907 میں کہے گئے یہ اشعار جو کہہ رہے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے, 1919 میں ختم ہوتی ہے اور اس میں 1.5 کروڑ انسان مارا جاتا ہے. 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے اور 1945 میں ختم ہوتی ہے اور اس میں 6 کروڑ انسان مارے جاتے ہیں. 7.5 کروڑ انسان اس چھوٹے سے عرصے میں مارے گئے. اس تہذیب نے خودکشی کی اپنے خنجر سے, اور اس کی راکھ سے جو تہذیب برآمد ہوئی وہ ماڈرن یورپ ہے. اور اس ماڈرن یورپ کے بارے میں 1938 میں اقبال لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان مغربی تہذیب کی طرف مائل ہے, کیونکہ مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کا ہی عکس ہے. اور میری پوری پچھلی گفتگو اس اقبال کے ایک جملے کی تفسیر تھی کہ ہمارے مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کا ہی عکس ہے. یہ دی ریکنسٹرکشن میں اقبال کے الفاظ ہیں. وہی اقبال جو اس تہذیب کو اپنے خنجر سے خودکشی کی بات کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا. 7.5 کروڑ انسان مروائے اس تہذیب نے جو نیشن سٹیٹ میں بلیو کرتی تھی, جو قبائل کو آپس میں لڑواتی تھی, جو ڈینش کو برٹش کا مخالف کرتی تھی. وہ ایک جھنڈے تلے نہیں تھے, کبھی ایک جھنڈے تلے, مسیحی جھنڈے تلے یہ لوگ ہوا کرتے تھے, لیکن ماڈرنٹی کے عہد میں جب وہ ایک ایک ساخت الگ الگ بنا کر بیٹھ گئے وہ آپس میں لڑ پڑے. اور جنیوا میں جب وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اکٹھے ہوئے, پہلے ٹروس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے اقوام کو متحد کرنے کی کوشش کی, جس پر اقبال نے کہا تھا کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود, اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم. یہ سچویشن تھی اقبال کی کہ وہ پہلے دوسرے فرق نظر آتا ہے کہ وہ پہلے کس کو کہہ رہا ہے اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کی کیا سچویشن ہے. وہ دیکھ چکا تھا اقبال کہ اب پوسٹ ماڈرنزم آئے گا اور ماڈرنٹی جائے گی یورپ سے, اور ویسا ہی ہوا. 1950 کے بعد قبیلہ پرستی کو, کسی بھی آئیڈیالوجی کو, کسی بھی بیانیے کو رد کر دیا ماڈرن فلسفی نے, اور پوسٹ ماڈرنزم وارد ہو گیا. لیکن وہ عرصہ جو ماڈرنٹی کا ہے, ہمارا عربی آزاد نہیں ہوئے تھے. ہم 1947 میں بطور پاکستانی کے آزاد ہوئے. اس وقت ہم آکوپائیڈ انڈیا کے اندر رہ رہے تھے. سو ریلکٹنٹ مسلمان جو تھا, جو ماڈرنٹی کی اگینسٹ تھا, جو اکبر الہ آبادی ہے, جو پڑھو مغرب میں یوں ڈبل روٹی کھاؤ, کلر کی کر, پھول جا, یہ والے طنز کرتا ہے, جو سر سید کے شاگردوں کو, سائنس کے اسٹوڈنٹس کو, جو اکبر الہ آبادی اور جو الطاف حسین علی تانے مارتا ہے کہ یہ تہذیب مغرب کا شکار ہو گئے ہیں, وہ خود ریلیکٹنٹ ہے. اسی لیے کہ وہ جس یورپ کے جس علاقے میں رہ رہا ہے وہ اس علاقے کا ماڈرن مسلمان بن کے نہیں رہنا چاہتا, کیونکہ وہاں پہ ماڈرن انگریز موجود ہے, ماڈرن فرانسیسی موجود ہیں. سو جو ماڈرنزم تھا وہ یورپ میں تھا, جو ماڈرنزم کی ایک بدلی ہوئی شکل تھی وہ ہمارے پاس آ رہی تھی ہندوستان میں. ویری کلیئر, اس لیے ویری کلیئر کہ اگر آپ غور کریں
کہ اگر ماڈرنزم لندن میں تھا اور لندن میں وہ کہہ رہا تھا کہ سب انسان برابر ہیں، ہاؤس آف لارڈز ہوگا تو ہاؤس آف کامنز بھی ہوگا، اور وہ برابر ہیں دونوں، کوئی لارڈ کسی عام آدمی سے بڑا نہیں ہے، یا یہ بات کیا وہ ہندوستان میں کر سکتے تھے؟ وہی انگلینڈ کے لوگ جو ماڈرنزم کو پھیلا رہے تھے، ان کے لیے ہندوستان میں یا پورے اس خطے میں جہاں پہ اس کی کالونیاں تھیں، وہ یہ بات نہیں لوگوں کو سکھا سکتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے حقوق برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے دوسرے خطوں میں رہ کے حکومتیں کرنی تھی۔ تو اس لیے ایڈورڈ سعید لکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ماڈرنٹی آ رہی تھی وہ ماڈرنٹی تھی نو آبادیاتی جدیدیت، جس کو ڈاکٹر ناصر عباس نیر اردو میں کہتے ہیں نو آبادیاتی جدیدیت، اور ایڈورڈ سعید کہتے ہیں کالونیل ماڈرنزم۔ سو کالونیل ماڈرنزم ڈفرنٹ تھی، یہاں پہ انہیں ڈیموکریسی نہیں الیکٹیبلزم لانا تھا، یہاں پہ عوام کو اگر جگاتے تو ہم ان کو بھگا دیتے، یہاں پہ الیکٹیبلز کو اٹھانا تھا کہ یہ سردار آ جائیں تاکہ ہم پورے یورپ کو دکھا سکیں کہ ہم آکوپائی کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے وہاں جمہوریت چلا رکھی ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا کالج نہیں بننے دیا جاتا تھا جس میں میکینیکل انجینئرنگ سکھائی جاتی، یہاں پہ جتنے بھی انجینئرنگ کے کالج بنائے گئے دلی اور کلکتہ میں، وہاں صرف سول انجینئرنگ سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ انگریزوں کے ریزیڈنسیاں بنا سکیں، تاکہ وہ برج اور پل بنا سکیں۔ سو آلریڈی کالونیل ماڈرنزم صرف ہمارے ہاں نہیں، افریقہ میں، عرب میں اور بہت سی جگہ پہ کالونیل ماڈرنزم اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، اور کالونیل ماڈرنزم بہت ڈفرنٹ ہے ماڈرنزم سے۔ اس میں ہیومیلیشن، اس میں اطاعت، اس میں غیر ملکی نظام تعلیم، اس میں بہت سی چیزیں اس کا حصہ ہیں کالونیل ماڈرنزم کا۔ سو یہ وجہ ہوئی کہ ہم جب ایز پاکستانی ہم نے جب اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا تو ہمارے پاس سر سید کا، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم موجود تھا اور آج تک موجود ہے، اور جس نے ہمیں ٹرین ہی کیا صرف اس لیے کہ جو ہمارا آقا یا جو کالونسٹ ہے وہ زیادہ ماڈرن ہے، اور ہر حال میں ہمیں اس کے مقابلے میں ہیومیلیٹڈ یا انٹیمیڈیٹڈ ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ That was the reason we saw these days, the days we are seeing today. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب، آپ کی بہت تھاٹ پرووکنگ قسم کی ڈسکشن تھی، تقریر تھی، اور اس پہ سوالات بھی کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تمام سامعین کو۔ ڈاکٹر ادریس صاحب نے انڈسٹریل کے بارے میں کچھ بہت زیادہ نہیں بتایا۔ اچھا، انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں کہ وہ کس دور میں ہوا، یا اس میں کس دور کو اس نے جنم دیا۔ تو یہ جو ماڈرنزم 1703 میں نیوٹن نے سنبھالا چیئرمین شپ کو رائل سوسائٹی آف سائنسز کی، جب رابرٹ ہک کی ڈیتھ ہوئی، رابرٹ ہک بھی ایک سائنسدان ہی تھا جس کو ہم ہکس لا جس کا پڑھتے ہیں، 1703 میں نیوٹن نے سنبھالی، 1726 تک وہ چیئرمین رہا۔ یہ وہ عرصہ ہے جب بہت بڑے پیمانے پر بہت زیادہ خرچہ کر کے کافی چیزیں سائنس کی ایسی جو تھوڑے سے ٹکڑے میں ہیں وہ آئیں جنہوں نے پوری دنیا کو، پوری سائنس کو بدلا۔ ان میں خاص طور پہ جو کیلکولس ہے اس کی ایجاد، اور جو میکینکس ہیں کلاسیکل میکینکس اس کی ایجاد، جس کی وجہ سے بڑے بڑے انجن بنائے گئے۔ پھر تھرمو ڈائنامکس کا آغاز ہوا تو ہیٹ انجنز جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہونا شروع ہوئے، اور 1760-70 کے لگ بھگ جو ہے آغاز ہو گیا مشینیں، انڈسٹریاں لگنے کا۔ یہاں پہ جو آپ کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے لیے ایک نہایت دلچسپ پہلو ہے یہاں پہ ذکر کرنے کا، کہ ملکہ وکٹوریہ کا جو دور ہے اس پورے دور کو کہا جاتا ہے وکٹورین ایج، لیکن وکٹورین ایج سے جو پچھلا دور ہے اس کو کہا جاتا ہے رومانٹسزم۔ وائی؟ کیونکہ رومانٹسزم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ لندن میں، بڑے شہروں میں، چاہے وہ لندن ہو چاہے فرانس کے ہوں، بڑے شہروں میں انڈسٹری لگ رہی تھی۔ انڈسٹری کی وجہ سے شہروں کے اندر جو پیزنٹس تھے، جو دہقان تھے، وہ بڑی تعداد میں مزدور بن کر آ رہے تھے، اور اس وقت شہری زندگی آلودگی کا شکار ہو رہی تھی، دھوئیں کا شکار ہو رہی تھی، اور قسم قسم کی گاڑیاں بن رہی تھیں۔ تو رومانٹسزم کا آغاز ہو گیا کہ جو امراء تھے، فیوڈلز تھے، لارڈز تھے، انہوں نے شہروں سے نکل کر
اپنے ایبیز میں جا کے رہنا شروع کر دیا, جو ایک سمجھ لیں فارم ہاؤس کہہ لیں یا جاگیر کہہ لیں. وہاں پر رہے تھوڑا عرصہ کیونکہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو چکی تھی, اور اس لیے جتنے بھی دہقان تھے ان کو بجائے مزارعت میں وقت گزارنا پسند نہیں تھا, اس سے بہتر تھا کہ وہ جا کے انڈسٹری میں مزدوری کرتے, تو وہ چھوڑ کے جا رہے تھے. مزارعت میں زمین بھی ان کی نہیں تھی, محنت بھی ان کو بہت کم ملتا تھا اس کا فائدہ. تو ایبیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں اس دور کو رومانٹسزم کہا جاتا ہے. خاص طور پہ اس دور کی پوئٹری جو ہے یورپ میں, اس کی بڑی رومانٹک اس کا سٹائل ہے, پوئٹری کا بھی اور ناولز کا بھی. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ وکٹورین ایج ہے, اور یہ وہی دور ہے جب میں نے کہا کہ اسٹرکچرلزم عروج پر تھا. وکٹورین ایج پوری سمبل ہے یورپ کا, اس کا برٹش سمبل وکٹورین, جو ان کے پرائیڈ کا سمبل ہے, جو ان کے غرور کا سمبل ہے, جو ان کی تہذیب. اور اس وقت انہوں نے عجیب سی داڑیاں رکھ لی تھی, عجیب اکڑ کے وہ چلنا شروع ہو گئے تھے. ان کو ایک جرمنوں کے ساتھ ٹسل پڑ گئی تھی کہ ہم جرمنوں سے بڑی قوم ہیں, اور جرمنوں کو پہلے سے یہ زام تھا کہ ہمارے ہاں سائنسدان زیادہ آئے ہیں, فلسفی زیادہ آئے ہیں, شاعر. آپ کو حیرت ہوگی, ایک وقت تھا جب جرمن اور برٹش ایک دوسرے سے یہ بحثیں اتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ ہم زیادہ سپیریئر ہیں, کہ وہ باقاعدہ کھوپڑیاں ڈھونڈتے تھے قبرستانوں میں اور شہر سے مضافات میں, کہ ہمارے آباء و اجداد کی کھوپڑیاں ملیں اور ان کو ہم دیکھیں کہ جرمنوں کی کھوپڑی زیادہ مضبوط ہے یا انگریزوں کی زیادہ مضبوط ہے. اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح ڈارونزم نے نیشنلزم کو اوپر اٹھایا, جب اس نے کہا کہ جو قوم سروائیول میں آگے ہوگی, جو فٹسٹ ہوگی, وہی سروائیول میں آگے ہوگی. اور چونکہ ڈارون یہ ثابت کر چکا تھا کہ جو فٹسٹ ہوگی تو وہی دوسروں سے ذہنی اور جسمانی حالت میں بہتر ہوگی, تو اس سے یہ خود بخود سبق ملتا تھا کہ جو دوسروں سے بہتر ہو, کیا اس کو چاہیے نہیں کہ وہ جو مزری میں رہ رہے ہیں, برے حال میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس جائے اور ان کے حال کو بدلے. تو جتنی بھی فتوحات ہیں جو انگریزوں نے کی ہیں, وہ بالکل اسی طرح کی فتوحات ہیں جیسی ہم حضرت عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ایران میں بڑے ظلم تھے تو حضرت عمر نے جنگ قادسیہ لڑی ہے, فلاں جگہ بڑے مظالم تھے تو اس لیے حضرت عمر گئے ہیں. تو یہ تو آج امریکہ جب نکلا تھا عراق پر حملہ کرنے اور افغانستان پر, تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آپریشن انفینٹ جسٹس پر نکل رہا ہوں. جو بش نے کہا تھا جملہ سلوگن, وہ تھا آپریشن انفینٹ جسٹس. سو یہی تھا برطانیہ اور جرمن کا کریز بھی, کہ چونکہ ہم ہر حوالے سے ایڈوانس ہیں, شاعری, ادب, سائنس, فلسفہ, جرمن یہ کہتے تھے, انگریز بھی یہ کہتے تھے. جب ہم ایون کہ کیلکولس میں لڑ پڑے کہ یہ جرمنوں کی ایجاد ہے, لائبنز کی ایجاد ہے, یا یہ نیوٹن کی ایجاد, ہر چیز پہ وہ لڑتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب اسپیشل ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے پیش کی, تو اس جنرل ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے پیش کی, تو اس کا مسودہ رائل سوسائٹی آف سائنسز لندن میں پہنچا, اور ایک سائنسدان آرتھر ایڈنگٹن نے سوسائٹی کے سامنے ایک پیش کیا پروجیکٹ کہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یا درست ہے آئنسٹائن کی, ہمیں تھوڑا سا پیسہ صرف کرنا پڑے گا. تو سوسائٹی کے ممبرز نے لڑائی کی اس بات پر کہ تم ایک جرمن سائنسدان کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہم سے پیسہ مانگ رہے ہو, اور اس کو نکال دیا حال سے. اتنی مخالفت ہوا کرتی تھی, اور پھر اسی آرتھر ایڈنگٹن نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن ٹھیک کہتا تھا جنرل ریلیٹیوٹی میں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے پھر لڑ بھیڑ کے, اور مشہور بات ہے کہ جب اس نے دوبارہ سوسائٹی کے سامنے یہ بات دوبارہ رکھی, تو اس نے ایک عجیب سا دھوکہ دیا, ٹرک کیا سوسائٹی کو. اس نے رائل سوسائٹی سے کہا کہ میں تو ثابت ہی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط نکل آئے گا آئنسٹائن کا نظریہ, اور ہم جرمنوں کی انسلٹ کر پائیں گے. یعنی ذرا ذرا سی علمی باتوں میں سائنسدان بھی لڑ پڑتے تھے. سو یہ جو پرائیڈ ان میں آ گیا تھا ڈاروین کی تھیری کے بعد, اسی نے ان کو یہ سبق بھی دیا کہ دوسری قوموں پر
हमला करने का, उन पर यलगार करने का और उनके माल मता को लूटने का एक सादा सा बहाना ये है कि हम एडवांस हैं अकली तौर पे, तो बेहतर है हम हिंदुस्तानियों को जो कि जाहिल हैं जाके इल्म हिकमत सिखाएं, जमहूरियत सिखाएं, और इससे हमें दुनिया भी इजाजत देगी और ये उनके हक में भी बेहतर होगा। बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़बरदस्त रहा आज का लेक्चर, और इसको मैं अब रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ।